السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ڈیجیٹل۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے لاس اینجلس کے حوالے سے کہ تباہی کے مناظر ہیں وہاں پر، ساتھ ساتھ مزاحمت کی کچھ کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ کارروائیاں بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نیتن یاہو کے خلاف فوج کے یعنی جو اسرائیلی فوج ہے ان کے پیرنٹس جو ہیں احتجاج کرنے آئے، کیوں احتجاج کرنے آئے وہ بھی بتائیں گے اسی ولاگ میں۔ آپ سب کا بہت شکریہ جس طریقے سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے لاس اینجلس کے حوالے سے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں آگ سے تقریباً 10,000 سے زائد گھر مکمل طور پر جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ 150 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ 2 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ آگ بجھانے میں ابھی تک امریکی ادارے بالکل ناکام دکھائی دیے ہیں۔ اسے تاریخ کی بدترین آگ پر قابو پانے کے لیے جو ہے مختلف ممالک بھی رابطے کر رہے ہیں۔ 32,000 ایکڑ پر علاقہ جو ہے پوری کی پوری وادیاں راکھ بن چکی ہیں۔ اس وقت اگر میں کہوں کہ لاس اینجلس میں جو آگ لگی ہے وہ قدرت کی لگائی ہوئی آگ ہے، لیکن یہی امریکہ جس نے پوری دنیا میں آگ لگائی، جس نے سیریا میں آگ لگائی، جس نے عراق میں آگ لگائی، جس نے افغانستان میں آگ لگائی، جس نے پاکستان میں بھی آگ لگائی، جس نے کوئی خطہ امن سے چھوڑا نہیں ہے، اور جس نے غزہ میں جو بارود بیچا، جس بارود کے ذریعے جو ہے تباہی پھیلی، وہاں پہ معصوم لوگوں کا قتل عام ہوا، اور جتنا بارود، کئی لاکھ ٹن بارود وہ اسرائیل کو بیچتا رہا، وہاں پر غزہ کو آپ ان کے بارود سے راکھ بناتے رہے۔ لیکن پھر قدرت کا ایک نظام ہے، اور اس نظام کو اگر آپ دیکھیں بڑا خوبصورت نظام بھی ہے، وہ بھی ایک وارننگ آپ کو دیتا ہے، اور وارننگ یہ ہوتی ہے کہ بھائی صاحب تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں، کیونکہ آگ اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ نے تباہی مچا دی غزہ میں، لیکن آپ دیکھیں یہاں پلک جھپکتے ہی ایک جو ہے آگ لگتی ہے۔ کہاں سے لگتی ہے، کیسے لگتی ہے؟ ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے اور پورا کا پورا لاس اینجلس کا شہر جو ہے راکھ کا ڈھیر بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ قدرت کی جو وارننگ ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ انسان جتنا بھی طاقتور ہو جائے، انسان کے پاس سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی سب کچھ آ جائے، لیکن جب وہ ظلم پہ ظلم پہ ظلم ڈھاتا رہتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے نا کہ فرعون کے گھر بھی موسیٰ نے جنم لیا، اس لیے لیا کہ جب اس کے ظلم، اس کی زیادتیاں، اس کی جو فسطائیت تھی، وہ جب بربریت تھی، وہ جب عام ہو رہی تھی، تو پھر اس ظلم کو مٹانا تھا۔ تو بھائی سب تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں۔ قدرت نے بہت بڑی بڑی ریاستوں کو ان کے ظالمانہ رویوں کی وجہ سے جو ہے ان کو دنیا کے سامنے ایک مثال کے طور پر ان کو بنایا، ایک مثالی طور پر بنایا، اور وہ بھی آپ کے سامنے تباہی بربادی ہوئی ان کی۔ تو بہرحال ہم انسانوں کے ساتھ ہیں، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی انسان بھی جو اس کی بے گناہ جان جائے، لیکن اپنی پالیسیوں کو مغرب کو سوچنا ہوگا کہ بے گناہ لاکھوں افراد کا آپ نے قتل عام کیا، کم سے کم اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ اب آتے ہیں بھائی صاحب اس طرف آتے ہیں، خاص کر غزہ کے معاملات پر آتے ہیں، چونکہ بات کریں گے صورت غزہ میں جو مغرب حمایت یافتہ ہے، اسرائیلی جو نسل کشی ہے، اس جنگ کی میں اگر میں بات کروں 46,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ لیکن اس دوران اگر آپ دیکھیں مزاحمتی گروپ تل ابیب کے حکومت اور اس ناجائز سسٹم کے خلاف جس طریقے سے لڑ رہی ہے وہ آپ کے سامنے۔ القدس بریگیڈ نے غزہ شہر کے مشرق میں ایک اسرائیلی فوجی کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا۔ مغربی کنارے کے مقبوض ضیاء علاقے طول کرم میں نور شمس کیمپ میں ایک اسرائیلی انفنٹری فورس پر گھات لگا کر حملہ کیا، دھماکہ خیز مواد سے بھری کار کو دھماکے سے اڑایا، اور جس کی وجہ سے جو ہے بھاگ دوڑ مچ گئی، اور کہا جاتا ہے پھر فائرنگ بھی اس کے بیچ میں ہوئی ہے۔ تو کئی اسرائیلی فورسز کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ان کی زخمی اور ہلاکتوں کے حوالے سے خبریں ہیں۔ شمالی غزہ کی پٹی میں جبالیہ کیمپ کے مشرق میں سول انتظامیہ کے قریب ایک ثاقب دھماکہ خیز مواد سے ایک اسرائیلی جو ہے فوجی گاڑی کو تباہ کر دیا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے طول کرم میں نور شمس کیمپ میں سیف چوک کے قریب ایک D9 اسرائیلی فوجی بلڈوزر کو دھماکہ خیز مواد سے جو ہے نشانہ بنایا گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے طول کرم میں نور شمس کیمپ میں نابلس اسٹریٹ پر اسرائیلی فوجی بلڈوزر کو جو ہے پہلے سے نصب شدہ دھماکہ خیز مواد سے اڑایا گیا، جس میں اندر عملہ شامل تھا، ان کی بھی ہلاکت ہو چکی ہے۔ طول کرم کے نور شمس کیمپ میں نابلس اسٹریٹ پر اسرائیلی فوجی گاڑیوں اور بلڈوزروں کے قافلے پر بارودی سرنگوں کا حملہ کیا گیا، اور اس کے بعد اسرائیلی انفنٹری فورس پر شدید فائرنگ کی گئی۔ طول کرم کے نور شمس کیمپ کے منشیا محور میں ایک اسرائیلی فوجی بلڈوزر پر ایک اور
یعنی ایک اور پہلے سے نصب شدہ دھماکہ خیز مواد سے حملہ کیا گیا، جس میں وہ جو گاڑی ہے، وہ جو بلڈوزر ہے، وہ جو ہے آگ کی نظر ہو گیا۔ تو یہ جو کارروائیاں ہیں مذمت کی جانب سے، یہ ہم آپ کے سامنے ہم نے رکھی۔ ایک طرف تو آپ دیکھیں کہ مذمت جو کارروائیاں کر رہا ہے، چن کے کارروائیاں کر رہا ہے، مختلف جگہوں میں کارروائیاں آ رہی ہیں، حالانکہ نامناسب حالات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو نامناسب حالات کے باوجود آپ وہاں پہ دیکھیں تو سچویشن یہ ہے۔ ایک تحقیقات کے مطابق غزہ پر اسرائیلی جنگ کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کی فلسطینی سرکاری تعداد میں 2024 کے وسط تک جو ہے 41% متاثرین شامل نہ کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اور یہ بات ہم کتنی بار کر چکے ہیں کہ بھائی صاحب کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں ان کی شہادت ہو چکی ہے، لیکن غزہ کے صحت نظام کے انہدام نے درست گنتی کو مشکل بنا دی ہے۔ یہ تحقیق لندن اسکول آف ہائیجین اینڈ ٹراپیکل میڈیسن، ہیبل یونیورسٹی اور دیگر اداروں کے ماہرین نے کی ہے، اور یہ تجزیہ معروف سائنسی جریدے دا لینس میں شائع ہوا۔ محققین نے ایک شماریاتی ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے اسرائیلی فضائی اور زمینی حملے کے دوران ہونے والی ہلاکتوں کا تخمین لگایا۔ یہ تجزیہ جنگ کے ابتدائی 9 مہینوں اکتوبر 2023 سے جون 2024 کے اختتام تک کا احاطہ کرنا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس عرصے میں 64,260 افراد صدمے انگیز چوٹوں کی وجہ سے شہید ہوئے، جو غزہ کی تقریباً 41% سے زیادہ آبادی بنتی ہے۔ مطالعے میں یہ بھی بتایا گیا کہ متاثرین میں 59.1% خواتین اور بچے شامل ہیں، اور 65 سال کے سے زائد عمر کے افراد شامل ہیں۔ تاہم شہید ہونے والے فلسطینی مزاحمت کاروں کی تعداد کے بارے میں ابھی تک نہیں بتایا جا سکا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ غزہ میں بدستور 462ویں دن ظلم و ستم کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اسرائیلی نسل کشی کے بغیر کسی ٹوک کے جاری یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جمعے کے روز جو ہے اسرائیلی قابض فوج نے شمالی غزہ میں گھروں عمارتوں پر بڑے پیمانے پر بمباری کی، جبکہ اسرائیلی گاڑیوں نے جنوب مشرق غزہ کے الزیتون محلے کے مشرقی علاقے پر شدید قسم کی فائرنگ کی۔ مغربی کنارے میں خان یونس میں ایک اسرائیلی ڈرون کے حملے کے نتیجے متعدد فلسطینی زخمی ہو گئے۔ خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں مزید 3 فلسطینی جو ہے زخمی اور ایک شہید ہوا۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ اعداد و شمار ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ 800 سے زائد اسرائیلی قابض فوج، IOF کی بھرتی شدہ اہلکار اور ریزرو فورس کے والدین جو اس وقت غزہ میں لڑ چکے ہیں، یا ان کے لوگ مر چکے ہیں، یا ان کی تباہی ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے ان لوگوں نے جو ہے ایک لیٹر لکھا ہے، اور لیٹر جو خط لکھا ہے اس خط میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے کہ بھائی صاحب آپ کی جو جنگ ہے، آپ نے جو جنگ ہم پر مسلط کی ہے، اس جنگ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو واقعی یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اور ایسے جانا بھی ظلم ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں ناظرین تو یہ پہلی بار یہ خط منظر عام پر نہیں آیا، بلکہ یہ 2-3 دفعہ منظر عام پر آ چکا ہے، لیکن پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوجی افسران ہیں، جو فوج ہے، ان کی جانب سے جو ہے یہ خط منظر عام پر آیا ہے، ان کے والدین کی جانب سے کہ بھائی صاحب آپ کی اس جنگ کی وجہ سے ہمارے لوگ ذہنی کیفیت میں مبتلا ہو چکے ہیں، ذہنی معذور ہو چکے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں، ہمارے لوگ، والدین جو بزرگ ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، آپ کی جنگ جو ہے وہ طول پکڑ رہی ہے، ابھی تک آپ نے جو ناکامیاں اس جنگ میں ابھی تک آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اب یہ ایک بہت بڑی پوزیشن، تقریباً 800 سے زائد لوگ نکلے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ یہ لیٹر لہرایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو ایسی جنگ میں آپ نے جھونک دیا ہے، ایسی جنگ کی طرف آپ نے دھکیل دیا ہے، جو جنگ جو ہے جو آپ کی وجہ سے ہم پر مسلط ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھئی صاحب وہاں پر کس قسم کی سوچ پائی جاتی ہے، کس قسم کی سوچ جو ہے ہو رہی ہے، لوگ کس غم و غصے کا اظہار کر رہے ہو آپ کے سامنے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔